ناظرین، روئے زمین پر 4 ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری زمین پر حکومت کی ہے. صرف 4 بادشاہ جن میں تمام ممالک، ساری سرزمین، ساری زمین کے وہ بادشاہ تھے. جی ہاں، ان میں پہلا نام ذوالقرنین کا ہے. ذوالقرنین جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے. ناظرین، اس نے پوری زمین کا سفر کیا. یہ پوری زمین کا بادشاہ تھا. یہ نیک بندہ تھا. اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ کہا گیا ہے. اور اس نے جو یاجوج ماجوج کا فتنہ تھا، جس نے ایک وقت دنیا کو مشکل میں ڈالا تھا، اس سب سے بڑے فتنہ کو انہوں نے ہی طویل سفر کر کے ایک دیوار بنوائی تھی. اور اس دیوار کے پیچھے اس نے ہی، ذوالقرنین نے، ان کو قید کیا تھا. اور وہ یاجوج ماجوج آج بھی اسی دیوار کے پیچھے قید ہیں. جی ہاں، ان کو ذوالقرنین بادشاہ نے ہی قید کیا تھا. وہ دیوار کو اب توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ابھی تک نہیں ٹوٹی. ناظرین، اس میں دوسرا نمبر آتا ہے نمرود کا. اس نے بھی پوری زمین پر حکومت کی. اور یہ بیسیکلی بابل کا، یعنی جو آج کا عراق ہے، یہ اس کا بادشاہ تھا. یہ حضرت نوح کا، یعنی نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح، یہ نوح کی اولاد میں سے ہے. یہ بابل کا بادشاہ تھا. اور حضرت ابراہیم کے دور میں ان کے چچا آزر کا بھی یہ چچا زاد تھا. یعنی نمرود رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی رشتہ دار تھا، لیکن یہ سب سے بڑا بت پرست تھا. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی اسی نے ہی پھینکوایا تھا، جو آگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ٹھنڈی ہو گئی تھی. اور پھر ناظرین، اس نے کچھ چیزیں حیرت انگیز بھی کی تھیں. یہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا. اس نے ایک مینار بنایا تھا، بابل کا مینار، جس کو آج بھی بابل کا مینار کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ آسمان تک اس کی وسعت تھی. اور پھر اس کی جو مدت ہے، کہا جاتا ہے کہ اس نے پوری زمین پر، بعض کہتے ہیں کہ 400 سال حکومت کی، بعض کہتے ہیں کہ اس نے 270 سال، اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے 69 سال تک حکومت کی. اور جب اس کو کہنوں نے کہا تھا کہ آپ کی حکومت کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ ابراہیم ہے، ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا. تو ناظرین، اس نے 7,000 پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کروا دیا تھا. اور اسی طرح ناظرین، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے ناک میں ایک مچھر داخل ہوا، جو اس کے ذہن میں، اس کے جسم میں داخل ہو گیا. اور اسی سے ہی یہ ایک مچھر نے ہی اس کو مار کے رکھ دیا تھا. ایک مچھر کے اندر داخل ہونے سے یہ بیمار ہوا، یہ تڑپا، اور پھر یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، نعوذ باللہ، ایک مچھر نے ہی اس کو مار دیا. اسی طرح تیسرا بادشاہ بخت نصر، جس نے کہا جاتا ہے بابل کے مؤلک جو باغات تھے اس نے بنوائے تھے. اس نے بابل کو، یروشلم کو اس نے فتح کیا. اس نے مبدع سلیمانی، یعنی اس کو بھی انہوں نے ہی، یروشلم شہر کو بھی اسی نے گرایا تھا. اور بہت بری طرح اس نے ان کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ 80,000 سے زائد اس نے یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل میں لے آیا تھا، کیونکہ یہ اس پہ حکومت تھا، ان کا مرکز وہی تھا. گو پورے روئے زمین کا کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بادشاہ تھا. اس نے پھر ان تمام یہودیوں کو کہا جاتا ہے کہ مار دیا تھا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ظالم بادشاہ تھا. اور یہ تقریباً 664 قبل مسیح سے 605 قبل مسیح تک یہ بادشاہ رہا. بخت نصر، یہ بادشاہ موت کی بیٹی سے اس نے شادی کی، اور بابل کے مؤلک باغات اس نے بنوائے، جن کو عجوبہ سمجھا جاتا تھا دنیا کا. گو قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس نے بنی اسرائیل کو ان کے انحراف پر جو سزا دی، کہا جاتا ہے کہ اس کا ذکر ضرور ہے. اس کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے.
اور ناظرین اس نے پھر موبد سلیمانی کو یروشلم کو اس نے بری طرح زمین بوس کر دیا تھا. اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں جیسے طباطبائی وغیرہ کہ یہ نیک تھے، اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہے، واللہ عالم یہ تو حقیقت ہے. اور پھر 70 عیسوی میں جو بخت نصر بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ 70 عیسوی میں رومیوں کے ذریعے یعنی کہ موبد سلیمانی یروشلم کو تباہ کیا گیا تھا. وہ 70 عیسوی کا زمانہ تھا. گو اس میں بعض کہتے ہیں کہ وہ بخت نصر کا زمانہ نہیں تھا، اس میں یعنی کہ وہ ہے فسانہ زیادہ ہے. ناظرین چوتھا اور آخری بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام، جس نے پوری زمین پر حکومت کی. وہ نہ صرف انسانوں بلکہ جنات کے بھی حکمران تھے. وہ تمام چرند پرند، تمام حیوانات، تمام یعنی اڑنے والے رینگنے والے جانوروں، حشرات الارض تمام کے بادشاہ تھے. ایون کہ وہ فضاؤں کے، ہواؤں کے بھی بادشاہ تھے. ناظرین انہوں نے بھی پوری روئے زمین پر حکومت کی تھی. ملکہ سبا کا جو ایک قرآن مجید میں بھی ہے، انہوں نے محل جو تاج تھا وہ ان کے پہنچنے سے پہلے اپنے پاس لے، اور یعنی کہ جنات کے ذریعے لے کے آئے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی پوری روئے زمین پر حکومت کی تھی. ناظرین یہ 4 بادشاہ جنہوں نے پوری زمین پر حکومت کی، اس کے علاوہ آج تک کسی نے پوری زمین پر حکمرانی نہیں کی. آج 210 یعنی 206 سے 210 ممالک ہیں اس پوری زمین پر. یعنی پوری زمین ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. کسی ٹکڑے کا کون یعنی بادشاہ ہے، کسی کا کون ہے، کوئی سپر پاور بھی کہلاتا ہے تو اپنے ایک محدود ایریا تک. تو یہ 4 بادشاہ تھے جنہوں نے پوری زمین پر حکومت کی. ناظرین میں ہوں عبدالرؤف روفی، اور اسی طرح کی تاریخی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے، معلومات دیکھنے کے لیے، تاریخ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.